بولتا ہو تو اس کے بولنے میں کتنی صداقت ہوگی، وہ سوچتا ہو تو اس کی سچائی کے اندر کتنی صداقت اور بہتری ہوگی، اور اس کے دیکھنے میں کتنی بصیرت ہوگی کہ صرف بصارت نہیں بصیرت بھی ہو، اور کتنی دور اندیشی ہو۔ میں نے گزشتہ سال بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فیصلے ہیں اس کی سمجھ آج دنیا کو آتی ہے۔ حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے، ایک تو شیعہ طبقہ ہے، اس کو تو سائڈ پہ ہی رکھو، بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تو کتنی جی یہ بدعت ہے اور یہ تو حضرت عمر نے شروع کیا تھا، تو بھائی حضرت عمر نے شروع کیا تھا تو عین موافقت حضرت عمر کے مشورے عین موافقت قرآن ہے تو موافقت نبی نہیں ہوں گے؟ ہم زیادہ نبی کے مزاج کو سمجھتے تھے یا صحابہ؟ ایک بندہ کسی بزرگ کی خدمت میں رہے اور ہو بھی وہ سمجھدار عقل مند بھی ہو تو وہ اس بزرگ کے متعلق زیادہ مزاج کو سمجھتا ہے، یا جو 100 200 400 سال بعد آئے تو وہ اس بزرگ کو زیادہ سمجھتا ہوگا؟ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ فیصلے فرمائے، اور فیصلے اچھا یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ تراویح اب جماعت کے ساتھ ہوں گے، تو منسوب حضرت عمر کی طرف ہوتی ہے بات، تو حضرت عمر اکیلے آرڈر جاری نہیں کرتے تھے، وہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، وہاں تو سب کو کھلا بولنے کی اجازت تھی۔ حضرت عمر کا روب اپنی جگہ، لیکن آزادی اظہار رائے ہر ایک وہاں پر آزادی اظہار رائے کر رکھتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ جمعہ میں تقریر میں خطبے میں فرمایا کہ عورتیں بہت سر پہ چڑھ گئی ہیں، بہت مہنگا بہت مہر لے رہی ہیں اور بہت زیادہ مہر، آئندہ مہر زیادہ نہیں لیں گی۔ تو ایک عورت نے کہا عمر قرآن کہتا ہے ہداہن قنطارا، کہ ڈھیر سارا مہر بھی عورت لے سکتی، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ حضرت عمر چپ ہو گئے اور فرمایا واقعی عمر سے ہر ایک زیادہ جاننے والا ہے، یہ ان کی عاجزی کی دلیل ہے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ اچھا پھر بعض اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کو ایسا لیتے ہیں جیسے دیکھا عمر تو خود کہہ رہے ہیں ہر ایک میرے سے زیادہ، بابا یہ ان کے اندر اتنے کثر نفسی ہے کہ ان کو پھر یہی لگتا ہے کہ یار ہر ایک ہی بڑا عالم ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، اور یہ تسنن سے نہیں بولتے تھے یہ لوگ۔ ہمارے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت گنگوہی کو ثانی امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم، انہوں نے کسی جگہ پہ کہا بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، میں تو جاہل ہوں۔ تو انہوں میں ایک ایسا بیوقوف تھا کہہ رہے ہیں حضرت جب خود کہہ رہے ہیں تو ہمیں ایسے ہی ان سے بیعت ہوئے، چھوڑو بھائی کسی اور سے بیعت ہوتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے اس کا جواب دیا، فرمایا وہ سچ کہہ رہے تھے، اس بیوقوف کو سمجھ نہیں آئی۔ ان حضرات کی نظروں میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کا علم ہوتا ہے کہ اللہ اتنے بڑے عالم، اللہ عالم الغیب، اس کے مقابلے میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں آتا۔ جیسے ایک بندہ سورہ اخلاص جس کو آتی ہو اور ایک بندہ جس کو پورا قرآن کا حافظ ہو، اب یہ سورہ اخلاص والا قرآن والے کے مقابلے میں جب بٹھا دیا جائے اور کوئی اس کو کہے یہ بھی ماشاءاللہ بڑے قرآن کو جانتے ہیں، تو اس کی نظر میں یہ پورے قرآن کا حافظ ہوتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ابے بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا بھائی۔ وہ اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوتا ہے، اس حافظ کے مقابلے میں، جبکہ کچھ نہیں آتا، اس کو سورہ اخلاص تو آتی ہے نا۔ تو جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے نبیوں کا علم ہوتا ہے، ان کے سامنے فقہا کا علم ہوتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں آتا، لیکن جو ان پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں تو وہ علم کے بحر بے کنار ہوتے ہیں، وہ تو سمندر ہوتے ہیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اسی طرح ہوتی تھی. تو اتنی آزادی اظہار رائے کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. اچھا کوئی بات اگر کوئی اچھی کرتا اسے اپریشیٹ کرتے, اس کی حوصلہ افزائی کرتے, واہ بھائی کیا بات ہے. ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے, مجلس ہوتی, بدبو سی آئی, حضرت عمر نے فرمایا میں قسم دیتا ہوں اس کو جس کا وضو ٹوٹا ہے جا کر وضو کر کے آئے. تو ایک صحابی نے فرمایا امیر المومنین آپ سب کو حکم دے دیں, اس کی پردہ پوشی بھی ہو جائے گی, سب وضو بھی کر کے آ جائیں گے. کہا کہ تو بہت عقل مند آدمی ہے, بہت سمجھدار آدمی ہے. ایک مجلس میں بیٹھے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو حوصلہ بھی دیتے تھے, عزت افزائی بھی کرتے تھے. یہ نہیں کہ ابے تو بڑا آ گیا میرے مشورہ دینے والا, نہیں. یہ ان لوگوں کا بڑا پن تھا کہ بڑے ہونے کے باوجود اپنے چھوٹوں کی قدر کرتے اور عزت کرتے. چنانچہ ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی میرا شوہر دن بھر روزے رکھتا ہے, راتوں کو عبادت کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تیرے شوہر کی عبادت اور تقوی میں اور برکت دے, بہت ایسا شوہر تو کسی کسی کو ملتا ہے. وہ چلی گئی. ایک صحابی بیٹھے, انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تعریف نہیں اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی ہے. کیا مطلب؟ کیا یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ دن بھر تو روزے رکھتا ہے, رات کو صوفی وہ بزرگ جو ہے نا وہ نفلوں میں رہتا ہے, میرے پاس تو کبھی آتا ہی نہیں, مجھے تو ٹائم دیتا نہیں. حضرت عمر نے فرمایا اچھا یہ بات ہے. اس عورت کو بلایا اور کہا کہ تمہارے یہ مقصد ہے؟ کہا اور کیا, یہی تو مقصد تھا. تو صحابی سے فرمایا چلو ابھی تو سمجھائے تو فیصلہ بھی تو کر, کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کو پابند کریں کہ یہ 3 دن عبادت کریں, چوتھا دن بیوی کو دیا کرے. تو کہا یہ مسئلہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, جب ایک مرد کی 4 شادیوں ہوں گی تو ایک بیوی کا نمبر تو چوتھے دن آئے گا نا. فرمایا یہ تو نے پہلی والی بات سے بھی بڑی بات کی ہے. اور اس بنیاد پر انہیں ایک علاقے کا گورنر بنا دیا. ادھر علاقوں کے گورنر اس بنیاد پہ بنتے تھے, اور اب ماشاءاللہ کس بنیاد پہ بنتے ہیں؟ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے نا بھائی, چاہے اصلی ہو یا جعلی ہو. اور اب تو ایسے ماشاءاللہ عقل مند لوگ ہمارے یہاں ہمیں ملے ہوئے ہیں, اور جیسے روح ویسا فرشتہ, جیسے اعمال ویسے حکمران, جیسے رعایا ویسے ماشاءاللہ بڑے, اور اتنے سمجھدار اور عقل مند ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال چھوڑو ان کی کیا میں باتیں کروں. میں تو اس حکمران کی بات کرتا ہوں جو کہتا تھا فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مرے تو پوچھ میرے سے ہوگی, اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے.